کون سے حق کی بات کر رہی ہو تم؟ جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں مرنے والی ہو جاتی ہو تم۔ جان اٹک جاتی ہے تمہاری، سانس تک روک لیتی ہو تم۔ اس لیے اب نہیں آؤں گا تمہارے پاس۔ شاویز نے اپنا رخ پھیرتے کہا، پلیز شاہ، اسے تو نہ کہیں، آپ جانتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ آنسو روکتے بولی، بس کر دو یار، شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں اور ان 6 ماہ میں مر کے بھی 6 دفعہ نہیں آیا تمہارے پاس۔ اب تک مجھے مکمل آسودگی سے تم نے شانیہ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے صبر کا باندھ توڑ دوں۔ وہ پھر سے رخ پلٹے، کبڑ سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ وہ پولیس والا تھا، ایک جنونی پولیس والا جس سے مجرم پناہ مانگتے تھے، اور اس کی اپنی بیوی اب اس سے پناہ مانگنے لگا تھا جو اس کو اپنے قریب تک پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ اور اب شاویز انصاری کے صبر کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ شنایا معصوم تھی اور اس نے عمر صرف 18 سال تھی اور کچھ ماہ، لیکن یہ دور انٹرنیٹ کا دور تھا۔ اب تو 10 سال کا بچہ بھی سب سمجھتا تھا، تو یہ تو 18 سال کی ہو کے شوہر کی ضروریات کو سمجھ نہیں رہی تھی۔ شاور لیتے ہوئے بھی وہ مسلسل اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا، جبکہ باہر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کتنی کوشش تو کر رہی تھی کہ وہ شاویز کے قریب جائے، اسے خوش کرے، لیکن اپنے ڈر پہ قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ لپ کسنگ سے بات کر آگے بڑھتی تو وہ اس کی گردن چھوتا تو بری طرح سے پینک کر جاتی، اس قدر روتی کہ شاویز اسے اس کے حال پہ چھوڑ کے ساری رات سگریٹ پھونکتا رہتا۔ ابھی بھی وہ رو رہی تھی۔ ان 6 ماہ میں وہ کتنا خود کو سمجھا چکی تھی، ہر بار کوشش کرتی کہ اپنے اس ڈر پہ قابو پا لے اور شاویز کو اس کا حق دے دے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی خوف اس کے آڑے آ جاتا، اور اس کے ایسے مقام ہے کہ لاکھ کے چھوڑتی کہ جس پہ وہ مرنے کے قریب ہوتا، لیکن اس تکلیف کو نہیں دے پاتے۔ شاور لیتا وہ باہر آیا اور وہ آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ وہ ان دنوں کچھ زیادہ ہی چڑچڑا ہو رہا تھا۔ شنایا نور اسے اٹھ بیٹھی، آنسو پوچھتے شاویز کے قریب آئی۔ آئی ایم سوری، سو کرتی وہ اپنی سرخ اور سفید رنگت کو بالکل ٹماٹر کی طرح لال کر چکی تھی۔ شاویز گہرا سانس بھرتا ہوا اپنا رخ پھیر گیا اور پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ اور میں ایک اچھی بیوی نہیں ہوں، وہ دل ہی دل میں بولی۔ کہنے کی ہمت کہاں پڑتی تھی، کہاں وہ 18 سال کی نازک سی چڑیا، اور کہاں وہ 6 فٹ سے نکلتا دراز 29 سال کا باڈی بلڈر، جسامت والا، یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا جوان مرد۔ اس کی جانب شنایا تو نظر بھر کے دیکھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اب پلیز رونا بند کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، جاؤ ناشتہ لگاؤ۔ وہ تھوڑا دھیمے لہجے میں بولتا ہوا اب اپنی بیلٹ لگا رہا تھا۔ شنایا مزید ہچکیوں سے رو دی۔ شنایا، اب تم واقعی مجھے ٹیز کر رہی ہو، جانتی بھی ہو تمہاری اب رو کے مجھے سزا بھی تم دیتی ہو۔ وہ زی ہوتے بولا، آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ وہ مشکل بولی۔ شاویز کا جی چاہا کہ اسے کہہ دے کہ میرے ناراض ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ اس نیلی کانچ سی آنکھوں میں لال ڈورے دیکھتا خود پہ ضبط کر گیا۔ نہیں ہوں ناراض، جاؤ شاباش ناشتہ ریڈی کرو، ورنہ سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا۔ اب کی بار بہت نرمی سے بولا تو شنایا کے چہرے پہ اسی لمحے مسکان آ سجی۔ بس 2 منٹ میں تیار کرتی ہوں، آپ ناشتے کے لیے جائیے گا۔ وہ فٹ سے کہتی ہوئی باہر بھاگی تھی، جبکہ شاویز دکھ بھری آہ بھر کے رہ گیا۔ کاش تم اس طرح بھاگتی ہوئی میرے بستر پہ بھی آؤ اور کہو آج، اور پھر سوچے پالنے لگا۔ بس کر دے ایس پی شاویز انصاری، ورنہ اپنی سوچوں میں گھر کے ایک دن تو نے دنیا سے ہی کٹ جانا ہے۔ وہ خود پہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتا ہوا باہر آیا، جہاں کچن میں اس کی شنایا کی ہنسنے مسکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً اس دل عزیز نند ایشل کے ساتھ محو گفتگو تھی، اور دونوں مل کے ناشتہ ریڈی کر رہی تھی۔ السلام علیکم امی جان، اور راشدہ بیگم سلام کرتا ہوا ان کے پاس ڈائننگ ٹیبل پر چیئر گھسیٹتا ہوا بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج تو میرا شہزادہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اللہ میرے بچے کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ انہوں نے اس کی بلائیں لیں، اور ہر ماں کو اپنا بیٹا ایسے ہی لگتا ہے، بس بیٹیاں ہی نہیں کچھ لگتی۔ باہر آتے ہوئے ایشل نے اپنی ماں کا جملہ اچک لیا، اور شاویز نے مسکراتے ہوئے بہن کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم تینوں ہی میری آنکھ کا تارا ہو، تم تینوں ہونے سے ہی میرے گھر میں رونق ہو جاتی ہے، جان بستی ہے تم تینوں میں میری۔ راشدہ بیگم نے محبت سے پاس کھڑی شنایا کا ہاتھ تھام لیا، اور شنایا بھی مسکراتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ تائی جان،
اس گھر کی رونقیں آپ کے دم سے ہیں، آپ ہماری بڑی ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رکھے، آمین۔ 18 سال کی عمر میں اس کی اتنی سمجھداری کی باتیں سنتا شاویز اسے گھوری سے نواز گیا۔ سب کچھ پتا تھا اس کو سوائے ایک کام کے۔ وہ پھر سے خود کو ٹریک سے اترتا ہوا محسوس کرتے ہوئے اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوا۔ امی جان، آج واپسی پہ تھوڑا دیر ہو جائے گی، کچھ اہم کیسز ہیں، ان پہ کام کرنا ہے، لیکن بیٹا آج تو تمہاری خالہ آ رہی ہیں اور انہوں نے اسپیشل کہا تھا کہ انہیں شاویز سے ملنا ہے، کوئی ضروری کام ہے۔ راستہ بیگم نے یاد آنے پہ شاویز کو کہا، چلے امی ٹھیک ہے، امی جان وہ کون سا آج ہی واپس چلی جائیں گی، کچھ دن رہیں گی نا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا جبکہ شنایا اسی ٹائم بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی اور اس کا والیٹ اور موبائل کیز اٹھاتے باہر آئی۔ شنایا سے چیزیں لیتے اس نے سرسری سا کہتے ماں کو اللہ حافظ کہا۔ اب شنایا کو دیکھا جس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تمہاری خالہ کچھ دن یہیں رہیں، چلو ٹھیک ہے، پھر بھی بیٹا جلدی آنے کی کوشش کرنا، پتہ ہے نا گھر میں جوان بہن جوان بیوی ہے اور تم ایک ہی مرد ہو اس گھر میں، اس گھر کے رکھوالے۔ راستہ بیگم پھر سے اسے نصیحت کرنا نہ بھولی اور وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ شنایا بھی اس کے پیچھے ہی لپکی۔ شاہ اب تو کیس تو لے کے نہیں گئے؟ وہ جلدی سے بولی، ہاں جانتا ہوں، جان بوجھ کے چھوڑ کے آیا تھا تاکہ تم آؤ مجھے دینے۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کیس لیتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کی اور اس کی خوشبو کو انہیل کرتا ہوا وہ پیچھے ہٹتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس پل شنایا نے تو اپنی سانس ہی روک لی۔ وہ جا چکا تھا، اپنی خوشبو اس کے ارد گرد چھوڑ گیا تھا۔ شنایا مسکراتے ہوئے واپس اندر آئی۔ اسے لگ رہا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ایک اچھا گھر، پیار کرنے والا شوہر، پیار کرنے والے رشتے، خود پر عشق کرتی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد یہ سب کچھ اس کے لیے آزمائش بننے والا ہے۔ وہ انہیں سب چیزوں سے آزمائے جانے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شنایا اس آزمائش پہ اتنا پورا اترتی ہے یا نہیں۔ وہ جیسے ہی پولیس اسٹیشن پہنچا تو ایک کیس کے سلسلے میں اسے شہر سے باہر جانا پڑ گیا اور پھر تقریباً اس کا سارا دن وہیں گزر گیا۔ گھر رات کو کافی لیٹ پہنچا اور جانتا تھا راستہ بیگم اس سے ناراض ہوں گی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اس کی مجبوری تھی اور وہ ایک ایس پی آفیسر تھا، اس پر صرف اپنے تھانے کا نہیں اور تھانوں کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ ٹی وی لاؤنج سے نکلتے ہوئے اس کی نگاہ صوفے پر سوئی ہوئی شنایا پہ جا ٹھہری تھی، یقیناً اس کا انتظار کرتے ہی سو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا ہوا تھا اور LED آن تھی۔ وہاں پر کارٹون دیکھ کر شاویز گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بڑی ہو جائے، لیکن اس کی بیوی ابھی بھی کارٹون دیکھتی تھی، کیسے بڑی ہو سکتی تھی؟ اس کے ہاتھ سے ریموٹ ٹیبل پہ رکھتا ہوا اس کی جانب دیکھنے لگا اور اسے دیکھتا چلا گیا۔ 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا تھا، ایک الواحی سی چمک اس کے چہرے پر تھی اور اسے دیکھ کے ہمیشہ ہی شاویز مسمرائز ہو جاتا تھا۔ کچھ خاص تھا اس کے چہرے پہ، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بالوں کی آئی لٹوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کی جانب کرتا بے اختیار ہوتے ہوئے اسے دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور اپنی آنکھیں کھول دی۔ ارے شاہ، آپ آگے؟ مندی مندی آنکھوں سے شاویز کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھیں نیند سے بھری دیکھ شاویز کا دل ڈوب کے ابھرا تھا اور وہ دل ہی دل میں برملا تسلیم کر رہا تھا کہ اس کی بیوی بے انتہا خوبصورت ہے، معصوم ہے، پاکیزہ ہے۔ آپ کے لیے کھانا نکالوں؟ وہ بمشکل آنکھیں کھولتی ہوئی شاویز سے بولی تھی۔ شاویز نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کھانا کھا کے آیا ہوں، صرف سونا ہے، تمہیں اپنے سینے میں پیچھے ہوئے۔ وہ اب اسے لیے روم میں آیا اور شاہ پکی بات ہے نا، سونا ہی ہے نا، ہمیشہ کی طرح وہ تسلی کر رہی تھی۔ شاہ اس کی بات پہ مسکرایا۔ میری جان سونا ہی ہے، اپنی بیوی کی نازکی کیوں سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں حق کر کے سونا چاہتا ہوں۔ اسے بستر پہ لٹاتے اس کو ماتھے پہ بوسہ دیتے وہ باتھ روم کا رخ کر گیا تھا، جبکہ شنایا کی نیلی کانچ سی آنکھیں مسکرا دی تھی۔ جب تک شاویز ایزی ڈریس پہن کر واپس آیا، شنایا گہری نیند میں جا چکی تھی۔ شاویز تمام لائٹس آف کرتا ہوا دھیرے سے اس کے پاس لیٹتا ہوا اسے اپنے اوپر کمفرٹ اوڑھتا ہوا اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ جوڑ گیا اور پورا جسم شرارتوں سے بھر گیا تھا۔ اس کی بیک گردن پہ اس نے اپنی ناک رب کی اور آنکھیں موند گیا۔ وہ ہمت والا مرد تھا جو اپنے جذبات پہ قابو پانا اچھے سے جانتا تھا، صرف اور صرف اپنی بیوی کی خاطر، جو اس کی شدتوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ ڈرتی تھی، اسے کچھ وقت چاہیے تھا، وہ جانتا تھا ایک دن ایسا ضرور آئے گا
جب وہ خود اس کے پاس آئے گی۔ صبح سویرے خالہ زاہدہ سے بھی ملاقات ہو گئی، ان کی بیٹی شازیہ سے بھی، جس کے ساتھ وہ انصاری ہاؤس آئی تھی۔ شاویز پتر، میری نند کا بیٹا بہت ہی آوارہ ہے، وہ خود تو آ کے بیٹھ گئی تھی بھائی کے گھر، اوپر سے بیٹے کو بھی لے آئی۔ آتے جاتے میری شازی پہ گندی نظر رکھتا ہے، اور ایک دن تو ہاتھ پکڑ لیا۔ بولنا شازی، بتا شاویز کو، پولیس والا ہے، سیدھا کر کے رکھ دے گا اس کامی کو۔ خالہ زاہدہ نے تو شازیہ کو ٹھوکا مارا، وہ منہ بسور کی تھی۔ خالہ آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ شنایا کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے ہوئے بس سنجیدگی سے خالہ کو دیکھتا ہوا بولا، ارے بیٹا، لڑکی کا باپ سر پر نہ ہو تو بہت ہی مسئلے ہو جاتے ہیں، جب سوتیلا باپ ہو تو یہ مسئلے اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ خالہ زاہدہ کی حامد صاحب سے دوسری شادی کی تھی، اور پھر اس لیے بھی وہ بہت زیادہ احتیاط برتتی تھی، اور بیٹی ان کے پہلے شوہر میں سے تھی، سبھی ان کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، عزت بچی رہے، اسی خاطر مجبوراً شازی کو لے کر مجھے یہاں آنا پڑا۔ کتنے دنوں کے لیے آئی ہیں زاہدہ؟ وہ راشدہ بیگم نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کیا پتا آپا، آتی ہے تو ڈیرا ہی جما کے بیٹھ جاتی ہے، ہر بار اکیلی آتی تھی، اس بار تو اپنے آوارہ بیٹے کو بھی ساتھ لے آئی۔ زاہدہ خالہ نے ٹھنڈی آہ بھری، آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے، باقی یہ گھر آپ کا بھی جتنے دن چاہیں یہاں رہے۔ شاویز نے محبت سے خالہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شنایا ہمیشہ کی طرح بھاگتے ہوئے اس کی ساری چیزیں لے آئی۔ ارے بیٹا، خوش رہو، آباد رہو، اللہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھے اور تمہاری زندگی میں جلد سے ایک نہ پھول کھلا دے۔ میری آپا بھی اپنے گلشن کے آنگن کے پھول کو دیکھ دیکھ کے جئیں۔ کیوں آپا؟ زاہدہ خالہ نے بہت ہی محبت سے دعا دی تھی۔ آمین آمین۔ راشدہ بیگم ان کی دعا پہ دل سے کہتی ہوئی مسکرا دی، جبکہ ایک پل کو شاویز اور شنایا دونوں کی نگاہوں کا زبردست تصادم ہوا، لیکن شاویز بہت سنجیدگی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ شنایا بھی سر جھکائے اس کے پیچھے ہوگی۔ شازی کو ان کے انداز تھوڑے الگ الگ سے لگے تھے، لیکن وہ اگنور کر گئی۔ آپ کی کیز؟ ہمیشہ کی طرح وہ کیز اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی تو وہ پلٹا، جانتا ہوں تمہارے پاس ہے۔ وہ کیز اس کے ہاتھ سے لیتا ہوا اس کے ناک کے ساتھ ناک رب کرتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ شنایا کے چہرے کو ایک دلکش مسکان نے چھوا۔ یہی تو وہ لمحہ ہوتا جس میں وہ جیتی تھی، یہ لمحہ صرف اس کا تھا، شاویز کی طرف سے روز کا یہ تحفہ جس پہ وہ اپنا حق سمجھتی تھی، اور اب عادت سی ہو گئی تھی، اور عادتیں تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ گھر میں دو لوگوں کا اضافہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول تھوڑا سا متاثر ہوا تھا۔ اب عشل اور شنایا کے بیچ شازی بھی ہوا کرتی تھی۔ عشل تو اس کی موجودگی کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی، لیکن شنایا کو اس کا فضول میں فرینک ہونا بہت برا لگتا تھا۔ شازی آپی، یہ عشل کا ہے۔ کیک کا ایک پیس اٹھاتے ہوئے وہ منہ میں رکھنے لگی تھی، لیکن شنایا نے ٹوک دیا۔ اس وقت وہ تینوں ٹی وی پہ کوئی سیلیبریٹی شو دیکھ رہی تھی کہ عشل کوئی کال آنے پہ اٹھ کر باہر گئی تھی۔ شازی کو کیک بہت پسند تھا۔ اپنا حصہ کھا لینے کے بعد اب وہ عشل کا حصہ بھی اٹھا رہی تھی۔ ارے تو کیا ہوا، اس پہ عشل کا نام تھوڑی نہیں لکھا۔ وہ کیک کا بڑا سا ٹکڑا منہ میں رکھے بولی تھی، ارے یار پلیز مجھے یہ آپ ہی نہ کہا کرو، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ ہی بڑی ہوں گی تم سے۔ شازی نے نخوت سے کہتے ہوئے ریموٹ سے چینل کو چینج کیا تھا۔ آپ پوری 3 سال بڑی ہیں مجھ سے، میں تو آپ کو احتراماً آپ ہی بول رہی، اور یہ کیک عشل کا حصہ تھا، آپ کو نہیں کھانا چاہیے تھا۔ شنایا نے اب کی بار ماتھے پہ بال ڈالے سنجیدگی سے کہا، یار وہ اور لے لے گی فریج سے، اب ایک بات کو پیٹنے مت بیٹھ جایا کرو، پتہ نہیں شاہ کیسے گزارا کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ بار بار چینل چینج کرتے ہوئے اکتائے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پہ شنایا کو سخت برا لگا تھا۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی نا، اسی لیے آپ کو نہیں پتا میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا ہوتا ہے، جس میں گزارا نہیں کیا جاتا، جیا جاتا ہے، اور جب آپ کی شادی ہوگی نا تب آپ کو پتہ چلے گا۔ شنایا نے سادگی سے ایک بات کہی جس کا شازیہ نے سخت برا منایا۔ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ تم مجھے شادی نہ ہونے کا تانا دے رہی ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ شنایا ایک دم بوکھلا گئی۔ اس لمحے عشل بھی واپس اندر آئی۔ پہلے تم مجھے بڑی عمر کا تانا دے رہی تھی، اور اب شادی کا۔ اگر میری عمر نکل رہی ہے، شادی کے لائق ہوں، نہیں ہو رہی تو شادی، اس میں تم مجھے باتیں سناؤ گی؟ شازی دکھ بھرے لہجے میں بولتے رو دی۔ شازی آپی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ شنایا نے صفائی دینی چاہی، رہنے دو، جو بھی مطلب تھا۔ 2 دن ہی ہوئے ہیں نا ابھی آئے ہوئے، اور میرا کھانا بھی تمہیں چبھ رہا ہے۔ معاف کرنا عشل، میں غلطی سے تمہارے حصے کا کیک بھی کھا گئی، اور مجھے اتنے تانے ملے ہیں۔ وہ ناراض ہوتی روتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شنایا منہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہو گیا شنایا، تم تو ایسی نہیں تھی، کھا لیا تھا کیک تو کھانے دیتی، اس میں اتنی باتیں کیوں سنائی؟ عشل نے ماتھے پر بال ڈالے شنایا کو دھیمے لہجے میں کہا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ شنایا نے صفائی دینا چاہی تھی۔ چھوڑو یار،
وہ جب سے آئی ہے میں دیکھ رہی ہوں تمہارا انداز تھوڑا بدل گیا ہے۔ پلیز شنایا، کسی کے لیے خود کو کبھی مت چینج کرنا۔ میری شنایا بہت اچھی ہے، سب سے الگ۔ یہ تو بہت سب سے الگ ہی رہنی چاہیے۔ اور اسے پیار سے تو ہاتھ میں دبا کر کہتی مسکراتی جا چکی تھی، جبکہ شنایا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھی، مطلب وہ پہلی دراڑ ڈال چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آئی تو آنکھوں سے آنسو کو فوراً سے پوچھا، شنایا میرا کیک کہاں ہے؟ شاویز جو لیپ ٹاپ لیے بیٹھا کوئی بک سٹڈی کر رہا تھا، شنایا کو خالی ہاتھ اندر آتا دیکھ کر سرسری سے انداز میں پوچھا۔ وہ ہفتے میں ایک بار کیک بیک کیا کرتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے بہت محبت سے سب کو بانٹتی تھی۔ سب سے زیادہ حصہ وہ عشل کو دیا کرتی تھی کیونکہ وہ اس کی عزیز از جان بہن تھی۔ وہ مجھے یاد نہیں رہا، میں لے آتی ہوں۔ شنایا نے فوری صفائی دی تھی اور باہر جانے لگی۔ رہنے دو، کل کھا لوں گا، تم یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ اسے باہر جانے سے ٹوک گیا۔ اتنی دیر بعد روم میں آئی تھی اور اب آتے ہی پھر باہر جانے کو پر توڑنے لگی تھی۔ جی پاس آتے ہی بہت ادب اور پیار سے کہتے ہیں شاویز کے دل کے تار چھڑ گئی۔ شاویز نے اس کی جانب سر اٹھا کے دیکھتے ہوئے اپنی نظروں کا فوکس اس کے نرم و ملائم لبوں سے اس کی نیلی آنکھوں پہ کیا۔ میری پیاری آنکھوں پہ ظلم کیوں کیا؟ لیپ ٹاپ ایک طرف کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے شنایا کو گود میں بٹھایا اور اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھ گیا۔ شنایا کہ تو سیٹی ہی گم ہوگی، نہیں تو میں تو نہیں روئی، دو آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ وہ میں نیند آ رہی ہے نا تو آنکھیں ایسی لگ رہی ہیں، میں سو جاؤں؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پل میں شاویز کا موڈ خراب کر گئی تھی۔ ایک جی چاہا بیڈ کی دوسری جانب زور سے اس کو پٹک کے رکھ دے کہ اسے سونے کا مطلب سمجھ آ جائے، پر اپنی بیوی کی نازکی محسوس کرتا وہ دھیرے سے اسے واپس کھڑا کر گیا۔ سو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اٹھ کے صوفے پہ چلا گیا تھا، جبکہ شنایا نے جڑ سے لائٹ آف کرتے ہوئے سونے کی تیاری کی تھی۔ اس کی اتنی تیزی دیکھتے شاویز لب پیچ گیا۔ گہرا سانس بھرتے وہ اپنی توجہ لیپ ٹاپ پہ مرکوز کرنے لگا جو اب ناممکن سا لگ رہا تھا۔ سامنے کم سن سا نازک سا وجود اس کا تھا، اس پہ مکمل حق رکھتا تھا، اسے باہوں میں لینے کے لیے ترس رہا تھا، اور وہ اس بات سے انجان تو نہ تھی۔ غصے سے لیپ ٹاپ بند کرتے وہ دراز سے سگریٹ تلاشنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں شاہ؟ نیند سے بھری آواز پہ اس کے لب پیچھے سو جاؤ چپ کر کے، جو چاہیے ہوگا خود ڈھونڈ لوں گا، تم اپنی نیند نہ خراب کرنا۔ اس پہ طنز کے تیر چلاتا ہوا سگریٹ اور لائٹر لیے وہ ٹیرس پہ چلا گیا، اور اس وقت اس کے دماغ میں صرف شعلے بھڑک رہے تھے۔ اسے ایک امید تھی کہ وہ شاید اسے منانے ٹیرس پہ آئے، منانے نہ صحیح اس کی فکر میں آ جائے، پر وہ نہیں آئی، اور اپنے اضطراب پہ قابو کرتے وہ ساری سگریٹ کی ڈبی ختم کر گیا، جبکہ دوسری جانب اپنے کمرے کی کھڑکی سے شاویز کو دیکھتی شازی کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے ان دونوں میاں بیوی کے بیچ، وہ ٹو لیتی، آنکھیں چھوٹی کر کے شاویز کو دیکھتی کمرے کی کھڑکی کے پٹ بند کر گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس سے لڑ کے وہ بھی بلاہر کمرے میں واپس جاتا، ٹیرس کا بند دروازہ کرتے ہوئے گیا۔ اب چپ چپ کیوں ہے شاہ؟ اور وہ اس کے پاس ہوتے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ بہت خاموشی سے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ شاویز اسے نظر انداز کرتا ہوا بالوں میں کنگھی پھیرنے لگا۔ شاہ جی، وہ روندے ہوئے لہجے میں اس کے پاس ہوئی، اور دور رہ کے بات کیا کرو شنایا۔ وہ آج پہلی بار اسے اپنے قریب آنے پہ ٹوک گیا تھا۔ شنایا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ اب پھر وہی ڈرامہ، میرے سامنے یہ جھوٹے آنسو مت بہایا کرو شنایا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں صرف مجھ سے خود کو بچانا ہوتا ہے، میری قربت سے بچنا ہوتا ہے، بعد میں تمہاری ہنسی اور کہہ کے نہیں رکتے، پورے گھر میں گونج رہے ہوتے ہیں۔ بے وقوف سمجھا ہوا ہے مجھے تم نے۔ شاویز آج سخت غصے سے بھرا ہوا تھا، اور شنایا اسے سہم کے آنسو رو کے دیکھ کے رہی تھی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے نا تمہیں میرے لمس سے، میرے چھونے سے، آج کے بعد تم تڑپو گی میرے قریب آنے کے لیے، تب بھی شاویز انصاری تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ اپنی کہہ کے جانے لگا اور پھر سے پلٹا، اور ہاں، یہ رشتہ امی جان کی مرضی سے ہوا ہے، ان کی خواہش تھی جو میں آخری سانس تک نبھاؤں گا، لیکن وہ جو کہنا چاہتا تھا کہہ نہیں پا رہا تھا، وہ سخت الفاظ چاہ کے بھی مزید استعمال نہیں کر پایا۔ آئندہ میرے ذرا سا بھی قریب مت ہونا شنایا، اسی طرح میں تمہاری بہتری ہے۔ اسے سختی سے وان کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ شنایا پتھر بنی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ناشتے کے ٹیبل پہ سبھی موجود تھے، ایشل اور شنایا کے مل کے ناشتہ لگا رہی تھی، لیکن آج بہت خاموشی تھی، نہ ان کی باتوں کی آواز آئی، نہ ہنسی کی گونج گونجی۔ کافی دیر وہ اس ہنسی کی چھنکار سننے کے لیے مضطرب بیٹھا تھا، لیکن ناشتہ لگ گیا اور خاموشی نہ ٹوٹی۔ ارے شاویز بیٹا، یاد آیا شازی کو نا کالج جانا ہے، اس کے کچھ ضروری کاغذات رہ گئے ہیں وہاں، تو تم اسے ساتھ لے جانا آج، اگر جلدی فری ہو جاؤ تو۔ خالہ زائدہ
نے سلسلہ کلام جوڑا، لیکن پہلے وہ انکار کرنے لگا، لیکن پھر کچھ سوچ کے چپ کر گیا۔ میں شام 4 بجے آؤں گا، تیار رہنا، لے جاؤں گا، سنجیدگی سے کہتا وہ اٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح شنایا اس کا سارا سامان لے آئی۔ شاویز نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شاویز کا شدت سے جی چاہا تھا کہ اس کی نیلی آنکھوں کو ایک بار دیکھ لے، لیکن وہ سر نہیں اٹھا رہی تھی۔ شاویز باہر نکلا اور کیز کے لیے واپس پلٹا۔ شنایا کیز لیے کھڑی تھی، دل پہ پتھر رکھے۔ وہ پلٹ کے اسے کیز لیتا گاڑی کی جانب چل دیا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ جا چکا تھا، جبکہ شنایا کا وجود پتھر ہوا تھا۔ مطلب آج وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، اس کی ناک کے ساتھ ناک رب نہیں کی تھی، وہ دور جا چکا تھا۔ شنایا، تمہاری وجہ سے وہ تم سے دور ہو گیا۔ دل گرفتہ ہوتی وہ واپس اندر آئی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، اس کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ جبکہ وہ سب کے ساتھ باہر جا کے بیٹھتی تو وہ اس کے چہرے کی مسکان بھی چھین کے لے گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آج اس کا پولیس اسٹیشن میں سارا دن بے چینی سے گزرا۔ وہ جانتا تھا وہ روتی رہی ہوگی، چھوٹے سے دل کی تھی، وہ ذرا سی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو آج تو شاویز نے اسے خوب ڈانٹ سلائی تھی، پر اب پچھتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پاس نہیں جانا آرام سے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس میں اتنا غصہ ڈانٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا تھا۔ وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کیے بے چین ہوئے جا رہا تھا۔ اس کا جی چاہا فون کر لے اسے، پھر کچھ سوچ کے رک گیا۔ 4 بجے تک فری ہو کے اس نے گھر ہی جانا تھا، تب اپنی جان کو دیکھ لیتا۔ ہاں، وہاں وہ اس کی جان ہی تو تھی، بھلے غصہ کرتا، پیار کرتا، ڈانٹ دیتا، لیکن تھی تو اس کی نہ۔ کیا یہ سکون کافی نہ تھا؟ 4 بجے کے قریب وہ گھر داخل ہوا تو شازیہ اسے بالکل تیار ملی۔ وہ اس کی تیاری دیکھ کر شاویز کے ماتھے پہ بال پڑے تھے۔ چمک والا سوٹ پہنے، لبوں پہ گہری لپسٹک لگائے، وہ سر پہ نہ ہونے کے برابر دوپٹہ لیے شاویز کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو شاویز کو سخت ناگوار گزرا۔ اس کی حالت میں جاؤ گی میرے ساتھ؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ کسی فیشن شو میں جا رہی ہو؟ اتنا بند سمر کے تو آج تک اس نے ایشل اور شنایا کو بھی نہیں دیکھا تھا، اور اس طرح کی بےہودگی کبھی انہوں نے کی بھی نہیں تھی۔ ٹھیک تو ہوں شاہ بھائی، وہ حیرانی سے بولی تھی۔ جاؤ چادر لے کے آؤ۔ وہ لا پیچھے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا، اور اس کا دل بس شنایا کو ایک بار دیکھنے کو بے چین تھا۔ اسے دیکھ لیتا تو بے چین روح کو سکون مل جاتا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو خوشبوؤں نے اس کا استقبال کیا۔ صاف شفاف، صاف ستھرا اپنا کمرہ دیکھ کے دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ ابھی وہ اپنی چیزیں ٹیبل پر رکھ رہا تھا کہ اسے ڈریسنگ روم سے آوازیں سنائی دیں۔ یار ایشل، اب آ بھی جاؤ، اس زپ کو بند کر دو، پتہ نہیں کہاں اٹک گئی ہے، بند ہی نہیں ہو رہی۔ شاویز آنے والے ہوں گے۔ شاویز کے بے اختیار قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھے تھے، جس کا دروازہ آدھ کھلا دیکھ کے وہ اس پہ دباؤ ڈالتا ہوا اندر داخل ہوا۔ شنایا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی فراق کی بیک زپ کو بند کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی، جبکہ اس کی دودیا کمر اس پہ بلیک سٹرپس کو دیکھتے ہوئے شاویز کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ پلیز ایشل، بند کر دو اسے، بنا یہ دیکھے کہ دروازے پہ کون ہے، وہ رہانستے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ دل پہ پتھر رکھے وہ واپس پلٹا۔ خود ہے ضبط کرنا آج اور بھی مشکل لگ رہا تھا۔ پلیز ایشل، جلدی کر دو بند، شاہ آ جائیں گے ابھی، اور میں تیار بھی نہیں ہوئی۔ اور پھر سے اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ ماتھے پہ بال ڈالے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے سر اٹھا کے اس نے آئینے میں دیکھا تو ساکت ہی رہ گئی۔ شاویز نے ایک جھٹکے سے اس کی فراق کی زپ کو بند کیا، اور اس کے ہاتھوں کا کھردرا لمس بہت ہی ہلکا سا شنایا کو اپنی کمر پہ محسوس ہوا۔ میری بیوی ہو تم، اور تمہیں میرے علاوہ کوئی بھی دیکھے، یا چاہے وہ پھر میری بہن ہی کیوں نہ ہو، میں برداشت نہیں کروں گا۔ آئندہ احتیاط کرنا، سمجھی تم؟ وہ اسے گھڑتے سناتے ہوئے کھردرے لہجے میں کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ شنایا تو برف کی سیل کی طرح جم سی گئی تھی۔ ایشل اور شنایا کو بھی ساتھ آتا دیکھ کر شازی کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے، اور جب پورے حق سے شنایا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو شازی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ شنایا اپنی شال کی اوٹ میں کنکھیوں سے شاویز کو دیکھتی تو اس کا سپاٹ چہرہ دیکھ واپس سامنے ونڈ سکرین پہ ہی دیکھنے لگی۔ کالج کے پاس پہنچتے تو کالج بند تھا۔ سر جی، 4 بجے کون سا کالج کھلا ہوتا ہے؟ چوکیدار نے مذاقن کہا تو شاویز نے گور کے شازیہ کو دیکھا، جو سر جھکائے چور نظروں سے اب ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ میرا بھی دماغ خراب نہیں کیا، 4 بجے واقعی ایڈمن
آفس تک بند ہو جاتا ہے۔ پھر شازی نے ایسا کیوں بولا؟ شاویز تھوڑا اپسٹ ہوا لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ راشدہ بیگم کے کہے کے مطابق وہ آج انہیں ڈنر کروانے لایا تھا۔ ہوٹل میں ایک کیبن میں داخل ہوتے ایشل اور شنایا نے نقاب اتارا اور گہرا سانس بھرا۔ تم لوگ آرڈر ڈیسائیڈ کرو، میں آتا ہوں۔ شاویز ایک فون کال ریسیو کرتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا تو وہ اپنا فیورٹ مینیو دیکھنے لگی، جبکہ شازی ان دونوں کباب کی ہڈی کی طرح بیچ تاپ کھاتی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد شاویز واپس آیا اور کھانا سرو ہو چکا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے وہ لیٹ نائٹ گھر واپس لوٹے تھے۔ آج تو مزہ ہی آ گیا بھائی، ویک میں ایک بار اس طرح کی تفریح بنتی ہے۔ ایشل چہک رہی تھی، جبکہ شاویز بہن کو یوں ہنسا مسکراتا دیکھ کر دل سے خوش ہوا تھا۔ تم چلو روم میں امی سے مل کے آیا، وہ شنایا کو کہتا ہوا اسے اپنی چیزیں تھماتا ہوا راشدہ بیگم کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تم کیوں نہیں دور ہو جاتی شاویز کی زندگی سے؟ شازی کی بات پہ شنایا کے اپنے روم کی جانب جاتے قدم تھمے تھے۔ کیا مطلب اس بکواس کا؟ شنایا کو غصہ ہی آ گیا۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ تم شاویز کے سر پہ جان بوجھ کے مسلط ہوئی ہو، جانتی ہوں اس کا حق اب تک نہیں دیا تم نے۔ ترسا کے رکھتی ہو، اپنے پیچھے پیچھے لگاتی ہو۔ وہ تم جیسی بے حس لڑکی کو بھی ڈیزرو نہیں کرتا جو اس کو پیار کا جواب پیار سے دے ہی نہیں سکتی۔ شازیہ نے ہوا میں تیر چھوڑا تھا اور وہ نشانے پہ لگا۔ کیا کہہ رہی ہو تم یہ سب؟ کس نے کہا تم سے؟ شنایا کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف محسوس ہوتا ہے۔ شاویز تم سے خوش نہیں، جھوٹ ہے یہ، شنایا نے اس سے خود سے زیادہ یقین دلاتے ہوئے بولی۔ دھوکہ کس کو دے رہی ہو؟ تنگ پڑ چکا ہے شاویز تم سے، میری طرف بڑھنا چاہتا ہے لیکن تمہاری وجہ سے قدم روک لیتا ہے، اور میں نے کہہ دیا اسے کہ مجھے جائز طریقے سے اپنائے، میں اس کی ہر رات رنگین بناؤں گی۔ تھوڑا سا شنایا کے کان کے قریب جھکی اور پوری کی پوری رات اپنی محبت اور قربت کی بارش میں بھگو کے رکھ دوں گی کہ میرے علاوہ اسے کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ میری قربت کی گرمی جب اسے ملے گی تو وہ ہر چاند چہرہ بھول جائے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ شازی اسے چیلنج کر کے جا چکی تھی، جبکہ شنایا کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگ گئی۔ وہ اسے جواب دے دیتی، بہت اچھے جواب دیتی، لیکن جب دل میں چور ہو تو کیسے جواب دیتی؟ کیونکہ یہی سچ تھا، اس نے اب تک شاویز کو اس کا حق دیا ہی نہیں تھا۔ گھر بھر میں ایشل کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ حارب سلطان کے دبئی سے واپس لوٹنے پہ بہت دھوم دھام سے ہر فنکشن ارینج کیا گیا۔ حارب ایشل کے ماموں کا بیٹا تھا اور ایشل کی محبت یا شاید جنونی محبت، وہ ہر فنکشن کو دل سے خود بھی انجوائے کر رہا تھا جیسے ایشل کو پا کر اس نے دنیا فتح کر لی تھی۔ ایشل کو بھی بہت خوش تھی کیونکہ حارب اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں سب اتنا الجھے کہ ایک دوسرے کو کیا دیکھنا اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ ہر فنکشن کو شاویز اور شنایا نے بہترین بنایا تھا۔ شازیہ بھی ہر فنکشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی، یہاں تک کہ اب وہ شاویز سے ہنس مسکرا کر بات کر لیتی تھی۔ شاویز بھی اس کی باتوں کا جواب اب اکتا کے نہیں دیتا تھا۔ ایک دوستی سی محسوس ہو رہی تھی دونوں کے بیچ میں، جسے سب نے نوٹ کیا۔ ویسے آپا دیکھیں نا کتنے پیارے لگ رہے ہیں ایک ساتھ کھڑے، زاہدہ خالہ نے شازی اور شاویز کو ایک ساتھ دیکھتے پیار سے کہا تو راشدہ بیگم کی نگاہ بھی ان کی جانب اٹھی تھی تو ان کے چہرے سے مسکان ایک دم سے سمٹی۔ اسٹیج پہ ایشل کے پاس شاویز اور شازی ایسے کھڑے تھے جیسے کپل ہو۔ راشدہ بیگم کی بے چین نگاہوں نے شنایا کو ڈھونڈنا چاہا جو انہیں ایک اولڈ لیڈی کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ وہ ان سے مسکرا کے حال احوال پوچھ رہی تھی، جبکہ راشدہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے۔ عجیب لڑکی ہے، اپنے شوہر کو کھلا سانڈ کی طرح چھوڑا ہوا ہے، نہ جانے کب عقل آئے گی اس لڑکی کو اور اپنے شوہر کو اپنے پلو سے باندھے گی۔ راشدہ بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے نظریں پھیری تھی۔ خالہ زاہدہ اپنے کسی جاننے والے کی جانب بڑھ گئی۔ اتنے میں شنایا اسٹیج کی جانب جاتی دکھائی دی۔ اسٹیج پہ پہنچتے وہ آگے بڑھنے لگی کہ شازی نے ایک دم سے اس کی راہ میں نامحسوس انداز میں پاؤں اڑکایا۔ وہ لڑکھڑا کے سیدھا دھولے پہ گرنے لگی تھی کہ شاویز نے فوراً آگے بڑھتے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے، اسے تھاما اور اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے سے لگایا۔ شنایا کا تو سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ سب کی نظریں اس پہ ٹکی تھی اور اس کی آنکھیں ایک دم سے پانیوں سے بھرنے لگی، بے انتہا سبکی ہونے لگی کہ وہ شاویز کے سینے میں چہرہ چھپانے لگی اور اس کی قمیض کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے خود پہ ضبط کرتی ہوئی وہ سرخ ہو رہی تھی، یہ سوچ کے کہ وہ حارب کے اوپر گر جاتی تو کتنا برا لگتا۔ کتنی سب باتیں بنانی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ شاویز نے اس کی گرفت کو اپنی شرٹ پہ سخت محسوس کرتا ہوا اس کی کمر سے لانے لگا، جبکہ دلہن بنی ایشل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے تڑپی تھی کیونکہ اس نے شازی کو اس کے آگے پاؤں رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور شازی پہ اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔
پر دلہن بنے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ سب کی دعا میں عشا رخصت ہوگی۔ سب مہمان دھیرے دھیرے اپنے گھر چلے گئے سوائے خالہ زاہدہ کے، جو آ کے یہیں پکی چپک گئی تھی۔ راشدہ بیگم نے شنایا کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ اسے بہت محبت اور پیار سے سمجھا رہی تھی، جیسے اس کی ساس نہیں ماں ہوں۔ میں جانتی ہوں شنایا، یہ سب مشکل ہوگا، پر بیٹا شروع میں مشکل لگتا ہے، بعد میں زندگی پرسکون ہو جاتی ہے اور کسی تیسرے کو بیچ میں گھسنے کا موقع نہیں ملتا۔ اپنا اور شویز کا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائے، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسے اور بھی بہت ساری باتیں سمجھاتی اسے اس کے کمرے میں بھیج چکی تھی۔ آج عشل کی رخصتی ہوئی تھی اور اس کی عزیز جان دوست کی وہ اکیلا پن محسوس کر رہی تھی۔ اداس بھی تھی۔ اپنے کمرے کی جانب بڑھتی کہ اسے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تو وہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئی، جہاں شاویز اور شازی بیٹھے کوک اور لیز انجوائے کر رہے تھے۔ شنایا کو آتا دیکھ کر شاویز نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آ جاؤ شنایا، دیکھو شازی کو کتنے جوک سنا رہی ہے۔ حد ہے شازی، تم اور تمہارے سینس آف ہیومر۔ شاویز اور وہ ایک ہی صوفے پر فاصلے سے برجمان تھا، جبکہ شنایا سامنے ایک سنگل صوفے پر ٹکی۔ تم بھی کوک لو، شازی نے مسکراتے ہوئے اسے بھی آفر کی۔ نہیں، میں نہیں پیتی، سنجیدگی سے جواب دیا۔ لگتا ہے اداس ہوگی ہو عشل کے جانے سے۔ شاہ کا بھی یہی حال تھا، بٹ ابھی اتنے جوک سنائے کہ اداسی جھٹ سے دور ہو گئی۔ چلو تمہیں بھی سناتی ہوں، شازی نے موبائل کھولتے بہت ادا سے کہا۔ شنایا نے ایک نظر شاویز کو دیکھا جس کی توجہ شازی پہ تھی، اور جیسے ہی شازی کا جوک اینڈ ہوا دونوں ہی کھلا دیے۔ شنایا کیا ہوا، تمہیں ہنسی نہیں آئی؟ شازی نے اسے ٹوکا۔ وہ کیا جواب دیتی، اس نے کچھ سنا ہوتا تو وہ ہنسی آتی نا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، شاہ روم میں چلیں؟ وہ شاویز کی جانب مڑتے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ ارے بھائی، تمہیں نیند آ رہی ہے تم جاؤ، شاویز کو کیوں ساتھ گھسیٹ رہی ہو؟ ابھی بہت سارے جوکس ہیں جو شاہ نے سننے ہیں۔ شازی نے کوک کا آخری سیپ لیتے ہوئے مغروریت سے کہا۔ ہاں شنایا، رکو، ابھی اتنی جلدی کیا سنا، تھوڑی بیٹھتے ہیں۔ ویسے اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ شنایا نے سرسری انداز اپنایا تو شنایا دل پہ پتھر باندھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے روم میں آ گئی۔ آج کتنا اس کا جی چاہا کہ شاویز اس کی تعریف کرے، کھینچ کے جیسے اپنی گود میں بٹھاتا تھا ویسے بٹھائے اور اس کے ساتھ تھوڑا قریب ہونے کی اور اسے چھونے کی کوشش کرے، لیکن اس نے تو مکمل ہی اسے نظر انداز ہی کر دیا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے ڈریسنگ چینج کرتی ہوئی بستر پہ لیٹ گئی اور کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شاویز کمرے میں آ گیا، پر اسے سوتا ہوا دیکھ کے بنا اسے چھیڑ کے یا کچھ کہے ڈریس چینج کرتا ہوا اپنی جگہ کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ آج اس نے شنایا کو حق بھی نہیں کیا تھا۔ مرد کو اگر عورت سے توجہ اور محبت نہ ملے تو جہاں سے ملنے لگے وہ وہاں راغب ہو جاتا ہے۔ اپنی تائی امی کی بات یاد کرتے وہ سسکی تھی اور منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکی کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ شاویز کو خود سے دور ہوتا محسوس کرتی تڑپ رہی تھی۔ راہب اور عشل ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے۔ آج وہ ولیمے کے بعد اپنی ماں کے گھر رہنے آئی اور اسے خوش دیکھ کے کچھ پال تو شنایا اپنا سارا غم بھلا بیٹھی اور اس کی خوب آؤ بھگت کرنے لگی۔ اب بس بھی کر دو، صبح سے گھن چکر بنی ہوئے۔ عشل نے لگاتار شنایا کو کچن میں اس کے لیے مزے مزے کی ڈشز تیار کرتے دیکھ کے ٹوکا تھا۔ کیا بات ہے شنایا، تمہارے چہرے پہ وہ خوشی نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی، تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ عشل اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھتی بھی پوچھ بیٹھے۔ نہیں یار، تمہارے بنا اب اداسی سی آ گئی ہے۔ نہ، شنایا نے ٹالا تھا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ بھائی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اب ان کی کوئی بات بھی نہیں کرتی تم، اور یہ شازی اب بھی کچھ زیادہ ہی بھائی کے نزدیک نہیں ہو رہی؟ عشل نے سلاد بناتے ہوئے تبصرہ کیا تھا تو شنایا کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ عشل نے اسے یوں دیکھا تو زبردستی اسے ایک طرف بٹھاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ عشل نے اسے حوصلہ دیا تو وہ تھوڑا تھوڑا اس پہ کھلنے لگی۔ میں کیا کروں عشل، مجھ سے چاہ کے بھی نہیں ہوتا صاحب، اور میں شاویز کو کھونا نہیں چاہتی، ان کے بنا کچھ بھی نہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اچھا شش، رونا بند کرو۔ فرسٹ ٹائم تو سبھی کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بنا ازدواجی زندگی شروع بھی تو نہیں ہوتی۔ آپ حارب کو ہی لے لو۔ میں اتنا ڈر رہی تھی، میں نے بھی روکا۔ پہلی رات ایک عجیب سا خوف چھایا تھا حواسوں پہ، پر یقین مانو جو پیار کرتے ہیں نا وہ اتنے پیار سے سمیٹتے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ تم نے حارب بھائی کو قریب آنے دیا؟ شنایا نے حیرت سے پوچھا۔ دور رکھنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا، اور یہ ان کا حق ہے، میں ان سے ان کا حق چھین کے اللہ کو ناراض کر کے لانتے نہیں لے سکتی۔ عشل کی بات پہ شنایا کے رونٹے کھڑے ہوئے۔ مطلب مجھ سے اللہ ناراض ہے؟ شنایا کو ایک نئی فکر ستانے لگی۔ ایک منٹ، یہ آرڈر کرتے ہیں؟ عشل جو موبائل پہ حارب کی برتھ ڈے کے لیے کچھ اچھا سا سرچ کر رہی تھی، آن لائن آرڈر کرنے والی
تھی۔ اچانک سے اس کی نگاہ کسی چیز پہ ٹکی تو اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ یہ کیا؟ شنایا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ یہ میڈیسن ہے، ایشل نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا، اور آرڈر بھی کر دیا۔ اب وہ شنایا کی فزک کے مطابق ریڈ ساری آرڈر کر رہی تھی۔ اور یہ کیسی ہے؟ ایشل نے اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ اچھی، اتنی واحیات یہ پہن کے جاؤ گی؟ ہاری بھائی کے سامنے شرم نہیں آئے گی؟ شنایا نے سرخ پڑتے ہوئے گالوں کے ساتھ پوچھا تھا۔ وہ تو مجھے 1 منٹ سے پہلے اپنی گود میں لے کے اسے اتار پڑے پھینکے گئے۔ ایشل نے جھرجھری لیتے ہوئے دھیرے سے کہا، جو شنایا سن نہ سکی۔ میں یہ تمہارے لیے آرڈر کر رہی ہوں، تم یہ پہن کے رات کو بھائی کے پاس جاؤ گی، سمجھی تم؟ ایشل نے آرڈر دیتے ہوئے اسے بھی آن لائن کارٹ میں ڈالا۔ یہ کمرہ بند بھی بڑا کلاس کا ہے، ساڑی کے ساتھ تو یہ تو کمال ہی ڈھائے گا۔ قیامت لگوگی، قیامت۔ ایشل ابھی سے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، پاگل ہو گئی تھی ایشل۔ میں ایسا کچھ نہیں پہنوں گی، توبہ توبہ، اتنی گندی توبہ ہوگی ہو تم شادی کے بعد۔ شنایا نے گھورتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے بیچارہ میرا بھائی، ساری زندگی ہی ترستا رہے گا بیوی کی محبت کو۔ ایشل نے دہائی دی تو وہ پلٹی۔ اللہ نہ کرے، میں تو ان سے بہت محبت کرتی ہوں ایشل، وہ نم لہجے میں بولی۔ اس خالی خوالی محبت کا اچار ڈالنا ہے بھائی نے، جب محبت کا اظہار نہ ہو، قربت نہ ہو، منہ زور جذبوں کو تنہائی کے پال نہ ملے، کیوں ظلم کر رہی ہو میرے بھائی پہ؟ ایشل نے افسوس سے کہا۔ پلیز ایشل، یہ سب میرے بس کی بات نہیں۔ وہ سر جھکائے بولی۔ تو ٹھیک ہے، مت کرو، کچھ بھی لے اڑنے دو اس شازی کو، میرے بھائی کو اپنی قربت سے بھی نوازے گی اور بھائی کی سب ضرورتوں کو بھی پورا کرے گی۔ تم بیٹھی رہو، اپنے حسن کی حفاظت کرتی رہو، جو میرے بھائی کے کسی کام کا نہیں۔ ایشل نے اسے اچھی ہنسی سنا ڈالی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ شازی سن ہی رہی تھی، رہ گئی کہ وہ کیسے یہ سب کرے۔ ارے شرم آ رہی تھی، وہ اس ساڑی کا سوچ کے ہی مرنے والی ہو گئی تھی۔ کجا کے وہ ساڑی پہن کے شویز کے سامنے جاتی۔ رات کو کھانے پہ سبھی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شویز بہن کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھا۔ رات کو کھانے پہ ہاری بھی آ گیا اور سب نے مل کے خوب انجوائے کیا۔ کیا بات ہے بھابھی، اب بولتی کام ہے یا میری وجہ سے جھجک رہی ہیں؟ حرب کی بات پہ شنایا زبردستی مسکرائی اور اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھتے شویز بھی چونکا تھا۔ کافی دنوں سے ان کی آپس میں ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ صبح جلدی وہ چلا جاتا اور رات کو جب وہ واپس لوٹتا تو شازی اسے ٹی وی لاؤنج میں اچھی کمپنی دیتی، وہ بھی وہاں بیٹھا رہتا تاکہ شنایا سو جائے اور ان کی آپس میں پھر سے اس ایک بات کو لے کے لڑائی نہ ہو، ورنہ رات کے پہر خوبصورت بیوی کی آغوش میں لے کے سونے کا اس کا بھی کتنا من مچلتا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ پر خود پہ ضبط کرتے کرتے اب وہ ہار رہا تھا۔ نہیں حرب بھائی، ایسی بات نہیں ہے، میں بس طبیعت نہیں ٹھیک نہ اس کی، اس لیے تھوڑا سست ہے، ورنہ مجھ سے زیادہ ہنستی بولتی ہے۔ ایشل نے لقمہ دیا تو شاویز کے ماتھے پر فکر مندی کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ اچھی بلی تو ہے، زاہدہ خالہ نے ڈرائی فروٹ سے انصاف کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ شاویز جو کچھ کہنے والا تھا ایک دم چپ ہو گیا۔ ارے شنایا بیٹا، ذرا میرے لیے 1 کپ چائے تو بنا دو، بہت شدید سر میں درد ہو رہا ہے۔ خالہ زاہدہ نے شنایا کو وہاں سے اٹھانا چاہا۔ جی بنا لاتی ہوں، اور کسی نے پینی ہے؟ شنایا نے اداب میزبانی نبھایا۔ نہیں بھائی، نہیں پینی۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہم تو آئس کریم کھانے جائیں گے۔ شاویز صحیح ہے نا؟ شازی نے بہت مان اور محبت سے کہا تو شاویز انکار نہ کر سکا۔ کون سا بھائی؟ کہاں کا بھائی؟ ایشل کو اس کا صرف شاویز کہنا سخت برا لگا تھا۔ چلو بھائی، سب چلتے ہیں، اٹھو جلدی سے ایشل۔ شازی نے اسے کھینچ کر اٹھایا تو ہارے بھی فٹ سے اٹھ گیا۔ چلتے ہیں، شنایا کو تو آ لینے دو۔ ایشل نے بھی ان سب کو اٹھ کے جانے پہ انہیں احساس دلایا۔ ارے وہ تو چائے بنانے گئی ہے، نہ جانے کب تک بنے گی، اس کے لیے آئیں گے نا، اتنی فکر نہ کیا کرو، چلو جلدی۔ شازی نے کہتے ایشل کا ہاتھ زور سے کھینچا تو وہ ایشل کو شکوہ کنار نظروں سے بھائی کو دیکھتی حارب کے ساتھ باہر نکلی، جبکہ شاویز جو پلٹ کے کچن کی جانب دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ ابھی نکلے تو وہ اسے پکارے، لیکن اس سے پہلے ہی شازی نے اسے باہر سے آواز دی اور گاڑی کے ہارن پہ ہاتھ رکھا۔ سب کی فکر ہے اس لڑکی کو سوائے شوہر کے۔ وہ دل برداشتہ ہوا مجبوراً لا پیچھے باہر نکل گیا۔ شنایا چائے بنا کے باہر لائی تو صرف راشدہ بیگم اور خالہ زاہدہ ہی تھی۔ یہ سب باقی کہاں چلے گئے؟ حیرت سے پوچھا۔ سب بچے آئس کریم کھانے گئے ہیں، زاہدہ خالہ نے چائے کا کپ لیتے ہوئے فخر سے کہا۔ اللہ خوش رکھے میری بچی کو، ہر وقت ہنستی مسکراتی ہیں، سب کو خوش رکھتی ہے۔ اب دیکھو نا، ایشل آئی ہے تو اسے کتنا خیال ہے، سب کو آئس کریم کے لیے لے گی۔ ان کی بات پہ راشدہ بیگم نے افسوس سے شنایا کی جانب دیکھا۔ وہ چاہتی تو اس کی سائڈ لے سکتی تھی، لیکن وہ چپ رہی۔ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ سائڈ لینا اگلے کو بھی بے پرواہ کر دیتا ہے، اور شنایا بے پرواہ ہو چکی تھی، اس لیے اب اسے سنبھلنا چاہیے تھا۔ شنایا راشدہ بیگم نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے گہری سوچ سے سوچا تھا، جبکہ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل بے انتہا دکھا تھا۔
وہ صبح سے کچن میں کھڑے کھڑے کے سارے کام اکیلے کر رہی تھی، سب کو کھانا سرو کیا، کچن صاف کی اور برتن دھوئے، کسی قسم کی کسی کو شکایت نہ ہو۔ وہ سب کو بنا کچھ ماتھے پہ بال ڈالے کرتی چلی گئی اور وہ سب جاتے ہوئے اسے ہی بھول گئے۔ اسے کسی اور سے کیا شکوہ، شاویز ہی بدل گیا تھا۔ شنایا کے دل پہ درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ وہ ہلکے ہلکے بخار میں شاور لیتی بستر پہ آئی تو اس کا بخار زور پکڑ گیا۔ کمفرٹ کھولے، سر سے پاؤں تک خود کو لپیٹا، لیکن پھر بھی ٹھنڈ لگے جا رہی تھی اور بدن بھی بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور شاویز اندر داخل ہوا اور سر سے پاؤں تک کمفرٹ دیکھتا اسے لگ اٹھا، ذرا جو پرواہ ہو ان محترمہ کو میری۔ وہ غصے سے شاور لینے چلا گیا، واپس پلٹا تو کمفرٹ میں ہی ہلے جا رہی تھی۔ شاویز کا اس کا موومنٹ کرنا دیکھ کے اس کے قریب گیا اور چہرے پہ کمفرٹ ہٹایا تو ہاتھ درجے سرخ ہو رہی تھی۔ ماتھے پہ چپک چیک کیا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ شنایا اٹھو۔ شاویز کو اپنی لا علمی پہ افسوس ہوا اور اس کی طبیعت واقعی خراب تھی اور اس نے پرواہ نہیں کی۔ اسے زبردستی اٹھاتے بخار کی ٹیبلٹ کھلائی اور وہ بدخواسی سی اس کے سینے پہ سر رکھی۔ اسے کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ شاویز نے اس کے جسم کو اپنے جسم سے ڈھانپا، وہ لرز رہی تھی۔ اس کا لرزنا محسوس کرتے شاویز کا دل 120 کی رفتار سے دوڑا اور اس کا جی چاہا کہ سب کچھ بلائے فراموش کیے آج اس سے اپنا حق لے لے۔ پھر اس کی نازکی کا خیال کرتا وہ اسے بس خود سے لپٹائے سونے کی کوشش کرنے لگا اور وہ بار بار اس کے سینے سے لگی گھستی بھی خود میں پسینے سے شرابور ہو گئی تھی اور شاویز کو بھی کر چکی تھی۔ صبح جاگی تو اس کا سر شاویز کے سینے پہ تھا۔ شرم کے مارے وہ ایک دم پیچھے ہٹی تو شاویز کی آنکھ کھل گئی اور اس کا یوں ایک جھٹکے سے پیچھے جانا شاویز کو بری طرح سے چبھا تھا۔ جھٹکے سے کمفرٹ کو پیچھے کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی شرٹ پہننے لگا جو رات کو پسینے سے شرابور ہونے کی وجہ سے اتار چکا تھا۔ اس کا برہنہ چٹانی سینہ دیکھتی شنایا نے لرزتے ہوئے پلکیں جھکائی۔ شاویز بنا کچھ کہے لا پیچھے باتھ روم کی جانب پڑ گیا۔ اف خدایا، یہ تو ناراض لگ رہی ہیں، بلکہ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے جو رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کے سب کے ساتھ آئس کریم کھانے چلے گئے۔ وہ باتھ روم سے باہر آیا تو شنایا کو سر تھامے دیکھ کے لب پیچ گیا۔ اٹھنا نہیں، تم نے سب ناشتے کے لیے ویٹ کر رہے ہوں گے۔ شنایا میڈم کے ہاتھ کا بیسٹ ناشتہ سبھی کو چاہیے ہوگا۔ وہ اپنی رسٹ واچ پہنتے ہوئے تنزیہ بولا تھا۔ وہ جا رہی تھی، میں کمفرٹ ہٹاتے روندے لہجے میں بولی، ہاں جانا چاہیے، اب اتنی بھی طبیعت خراب نہیں کہ ذرا سے بخار سے بے بہانہ بنا کے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ سارے بہانے تو شاویز انصاری کے لیے ہی تو تمہارے پاس ہیں، باقی سب کے لیے تو چاہتے ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہیں بنا اپنی طبیعت کی پرواہ کیے۔ گڈ، اس سال بیسٹ بہو کا خطاب تمہیں ملے گا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھاتا ہوا طنز تیر چلاتا ہوا باہر نکل گیا تھا اور شنایا اس کے لفظوں کو تیر سہتی بھی روتی تھی۔ شام تک اس کی طبیعت کافی سنبھل کی تھی اور ایشل بھی اس کی طبیعت خرابی کی حد رک گئی تھی۔ شام کو سب چائے پی رہے تھے کہ ایشل کا آرڈر کیا پارسل آ گیا۔ ایشل بہت خاموشی سے وہ پارسل لیے شنایا کے روم میں لے گئی اور اسے اچھا خاصا لیکچر دیا اور اس کی بات مانے، کچھ علماء کے بیان بھی اسے موبائل پہ سنوایا تاکہ وہ تھوڑا سدھر جائے۔ ایشل، میں یہ سب پہن کے ان کے سامنے جانے کا حوصلہ کہاں لاؤں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ ہے نا، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ ٹیبلٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، اس سے کیا ہوگا؟ اس میں میری جان حوصلہ ملے گا، ایک گولی کھا لینا تمہارے پسینے چھوٹ جانے۔ ایشل نے آنکھ دبائی تو وہ رات کو بھی بہت زیادہ آئے تھے جب بخار تھا۔ شنایا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اوف یار، یہ اور طرح کے ہیں، اچھا چھوڑو، اس کو لینے سے تم میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا اور تم ان کے قریب جانے لگو گی خود بخود۔ بھائی اس ساڑی میں فیس کرنے کا اور خود بخود تم ان کے قریب جانے لگو گی۔ کیا سمجھی؟ سمجھ گئی ایشل، وہ تو مجھے دیکھتے ہی نہیں، تو ایک اور گولی انہیں بھی دے دینا۔ اس کی بات پہ ایشل نے ماتھے پہ ہاتھ مارا تھا۔ انہیں اس گولی کی نہیں، اس لال گولی کی ضرورت ہے۔ ایشل نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب کچھ غلط مت کر دینا، صرف ایک گولی کھانا اور بھائی کے لیے ہاتھ نہ لگے کچھ، ورنہ چھوڑیں گے نہیں، سمجھی؟ چلو اب ساڑی پہنو جلدی سے، میں تمہیں تیار کر کے نکلوں۔ ایشل نے اسے زبردستی اسے ساڑی زیب تن کرواتے ہوئے اس کا ہلکا ہلکا میک اپ کیا اور اسے سب سمجھا کے باہر نکل آئی۔ اے اللہ میری عزت رکھ لینا، یہ لڑکی کچھ گڑبڑ نہ کرے۔ رات کو شاویز روم کی جانب بڑھنے لگا کہ شازی نے راستہ روکا۔ ارے آتے ہی روم میں آئیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں۔ شاویز نے ہولے سے انکار کر دیا۔ وہ صبح جو اسے اس کی خراب طبیعت پہ سنا کے گیا تھا، سارا دن اپسٹ رہا۔ ایشل نے فون کر کے اس کی طبیعت کا پوچھا، پر سکون نہیں مل رہا تھا۔ اب گھر میں آتے ہی اس نے سیدھا رخ کمرے کا کیا۔ شازی کو وہ اگنور کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا اور پاؤں پٹکتی واپس مڑ کے ایشل کے اسے مسکرائی، اور بس کچھ دن ہیں اب آپ کے یہاں، کچھ کیونکہ جس مقصد سے آپ آئی تھی نا، وہ اب کبھی بھی پورا ہونے سے رہا۔ ایشل نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے آنکھ ونک کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی
اور وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو شنایا روح دوسری جانب کیے ہوئے کھڑی تھی، جبکہ اس کے سر تا پیر تک دیکھتے ہوئے شاویز کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کی لال چڑی اور اس کے جسم کو ڈھانپ کم یا زیادہ کر رہا تھا، اور اس پہ اس کی کمر کی چین جو اس کی نازک سے کمر پہ بے انتہا جچ رہی تھی۔ شاویز کی آنکھیں پل کے لیے خماری چھائی اور اس کے قریب آیا۔ وہ اس لمحے پلٹی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ شاویز نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، وہ ابھی بھی ہلکا ہلکا گرم تھا، لگتا ہے بخار دماغ پہ چڑھ گیا ہے، شاویز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی پل شنایا نے اس کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کی۔ اور یہ عشق کا جادو ہے شاہ جو سر چڑھ گیا، اور وہ اس کے قریب ہوتی اپنی نازکی اچھے سے اسے محسوس کرواتی ہوئی اس کے کانوں کی لو کاٹتے بولی۔ شاویز پورے جسم میں سپارک ہونے لگا اور نہ آیا، یہ اس کی شنایا ہے۔ ساڑی کے پلوں میں اس کی دھڑکنوں کو چھپایا ہوا تھا، لیکن ان کا نہ چھپانا ایک جیسا تھا۔ اس کا کھلتا شفاف بدن ایک پل کو تو شاویز کو سب کچھ بھول گیا۔ سراہی دار میں داغ گردن جھکا اور شنایا کا دل زوروں زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہوش و خواص میں تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ آج شاویز کو اپنا آپ سوچنا ہے، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو۔ گردن کو داغدار کرتا وہ اس کے گالوں پہ آتا، فرنٹ گردن کی پکڑے ہوئے جھکا تھا، اور اتنی شدت سے جھکا کہ شنایا مدہوش ہونے لگی، اس لمس پہ تڑپ کی تھی۔ اسے بستر پہ نرمی سے دھکا دیتے شاویز نے اپنے شرٹ کے بٹن کھولے۔ آج تو خود شنایا اس کی من پسند، اس کی چاہت، اس کا جنون بننے کی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ کیسے پیچھے ہٹتا، اس کے اوپر آتے اس کی کمر بند کو چھوا، اس کے قریب اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے اور دیوانہ ہوا اس کی بیلی چین کو دیکھا، اور پھر موتیوں جیسے نرم نازک بدن کو شاویز بری طرح سے اپیل کر رہا تھا۔ وہ لبوں سے چاٹتا ہوا آگے اس کی دھڑکنوں پہ جھکا تھا۔ شنایا مدہوش ہوتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا، دباؤ ڈالتے ہوئے اپنے سینے کو مس کرنے لگا۔ اچانک شاویز کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، یہ اس کی شنایا نہیں تھی۔ وہ ذرا سا اوپر آیا، شنایا کو ابھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہوش میں کھوتے ہوئے الجھا، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اڑتا ہوا پیچھے آیا۔ شنایا تڑپ اٹھی، پلیز شاہ آئیں، پلیز شاہ آئیں۔ اس کی جانب شنایا نہیں روکے گی، مدہوشی سے بولے جا رہی تھی، اور پھر شاویز کے قریب ہوتی، اس کے گلے کے گرد باہیں حائل کرتے ہوئے، جس سے شاویز نے غصے سے پرے جھٹکا۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ سب سمجھ رہا تھا، ضرور اس نے کوئی نشاور ڈوز لی تھی، پر کہاں سے، کیسے؟ وہ لاپی جو اس کا مدہوشی سے اپنے سینے پہ لبوں پہ نرم بوسہ لیتا ہوا دیکھتا ہوا ضبط کیے ہوئے، وہ ہرگز اس کی مدہوشی سے اسے اپنا حق نہیں لینا چاہتا تھا۔ سب بالوں کو سوچتے ہوئے دماغ سے غصہ بھر گیا، جھٹکے سے بستر پہ پٹھا، میرے قریب آنے پہ تم نے سب کرو گی، نشاور چیزیں یوز کرو گی، آئی ول نیور فارگیو یو۔ وہ پلٹ کے اس کی جانب پلٹا، شاویز نے روتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ شاویز اس کی بات پہ جھٹکا تھا، یہ سچ ہے کہ میں نے سوچا تھا یوز بھی کرنا تھا، پر نہیں کیا، کیونکہ میں سچے جذبوں کے ساتھ آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، ہمارا رشتہ خوش و حواس میں کرنا شروع پر آپ شاید مجھ سے آپ کوئی نئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا، یا اب دیر ہو گئی تھی، آپ میرے جسم کی اب طلب نہیں رہی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو شاویز کو اس کی باتوں پہ غصہ آنے لگا، ہوش میں ہوں، کوئی نشے میں نہیں ہوں، دیکھ لیں غور سے، میں ہوں۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگی، اور اس ساڑی میں مجھے دیکھ کے ہوش کھو دیں گے، اب ناکام گم ہوئے اور ان کے ہوش۔ مجھے دیکھ کے وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتی ہوئی اپنے گلے سے لاکٹ اور کانوں میں پہنے اویزہ اتار کے ڈریسنگ پہ پہن گئی۔ شاویز نے اس کا قیامت خیز حسن دیکھتے ایک پل میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے سے زور سے لگایا کہ اس کی دھڑکنوں میں بے پناہ ارتعاش پیدا ہوا، اور اس کے قریب آ کے دور نہیں جانے دوں گا۔ آج تو سارے پردے گریں گے اور تم چاہ کے بھی مجھے روک نہیں پاؤ گی، آج تم میرے جنون طلب کو دیکھو گی۔ اس ساڑی کو پہنتے بے ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ اور اسے ایک آنکھ بند کرتا ہوا اس ساڑی کا پلو گرا گیا، اور شنایا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ شاویز بہت شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا ہوا اس بار اپنی بڑھتی ہوئی تشنگی کو مٹانے لگا، اور جنون کی شدت کی طلب قہر بن کے شنایا پہ ٹوٹ رہی تھی، اور دل بڑا کیے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتی ہوئی لرزنے لگی۔ لائٹ آف کرتے، کمفرٹ دونوں ہی غروب ہوتے، پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ ڈر تو نہیں لگ رہا میری جان؟ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس ننھی سی جان کہاں پھنس گئی؟ وہ تو بس یہی سوچی جا رہی تھی، پر شاویز نے اپنے نرم گرم قربت میں سب بلا دیا، وہ اپنا بناتے اس کے سارے ڈر دور کر گیا۔ اسے کہتے ہیں جو جس کا ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ آج زائدہ حالہ اپنی بیٹی شازی کے ہمراہ انصاری ہاؤس سے جا چکی تھی۔ شنایا کا چمکتا دھمکتا روپ دیکھ کے وہ سمجھ گئی شاویز اب ہاتھ نہیں آنے والا، اسے اپنی بیوی کا نشہ چڑھ گیا ہے، اور کم سن نوحیز حسن کا نشہ تو بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے زائدہ حالہ شازی کو سمجھا بجھا کے اپنے گھر واپس لے گئی تھی، اور خاص کام جہاں پاک عشق کی بات پہ شنایا کا کہکا لگاتے ہوئے ہنسی، اور جبکہ سیڑھیاں اترتے شاویز اس کی ہنسی کی چھنکار سنتا ہوا کھو گیا تھا۔ کتنا مس کیا اس نے اس ہنسی کو، ناچ تھا
کرتے ہوئے وہ راستہ بیگم کی دعائیں لیتا دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شنایا بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی، وہ بھی پلٹ کے گہری استحقاق سے بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اور آپ کی کیز وہ سامنے لہراتے ہوئے بولی تو اس نے پلٹ کے اس کے ہاتھ سے کیز لیتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے ہوئے اس کے لبوں پہ آج اپنے ہونٹ بھی مس کر گیا تھا۔ شنایا کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا اور آج پھر ساڑی پہننا، وہ اسی آنکھ ونک کرتا ہوا بولا اور پھر شنایا کے جسم سے کرنٹ سا دوڑا اور آج پھر ساڑی پہننا، اسے آنکھ ونک کرتا ہوا بولا، نا میری توبہ، آج جو آپ نے حال کرنا تھا میرا۔ وہ بے ساختی سے بول گئی جبکہ شہباز کا زندگی بھر سے بھرپور قہقہ گونجا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ آپ نے لائکس، کمنٹس اور شیئر کر دیا کریں، اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ کون سے حق کی بات کر